السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ عزیز۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین بجاہ کریم الامین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بابرکت اور پرنور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درود تنجینہ کی فضیلت۔ ناظرین کرام، انسان کی یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر اسے مشکلات، پریشانیوں، مالی تنگی اور گھریلو الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں دل کو ڈھانس اور سکون دینے کے لیے اللہ کے حبیب کے ذکر اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ درود تنجینہ ایک ایسا مبارک درود ہے جسے بزرگان دین نے تمام مشکلات سے نکلنے کا ایک اکثیر نسخہ قرار دیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی لیکچر میں ہم جانیں گے درود تنجینہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکات سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو درود تنجینہ کا معنی جان لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنجینہ کا لغوی مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ نجات سے تنجینہ نکلا ہے، جس کا مفہوم ہے ہمیں نجات دے، ہمیں بچا لے۔ درود تنجینہ کا شمار ان خصوصی درودوں میں ہوتا ہے جن کے الفاظ انسان کے دل میں توکل الہی کی شمع روشن کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخی اور روحانی کتب میں اس درود کے حوالے سے بڑے بڑے ایمان افروز واقعات منقول ہیں۔ اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس درود پاک کی جو برکات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ بھی میں آخر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں قطعاً جھوٹ نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بھی جو بھی آج تک میں آپ لوگوں کے ساتھ وظائف یا درود کی فضیلت شیئر کرتی ہوں وہ میرے خود اپنے آزمائے ہوئے اور ابھی بھی میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور بہت ہی فیض پایا ہے۔ تو جب بھی کوئی کٹھن وقت یا بڑی سے بڑی آفتات آتی اولیاء کرام پر تو وہ درود تنجینہ کا ورد کثرت سے کرتے تھے۔ یہ درود انسان کو دنیا کی بلاؤں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچانے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس کے الفاظ پڑھتے ہی انسان کا رابطہ اپنے خالق اور آقا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بذات خود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جب بات درود تنجینہ کی ہو تو اس کی فضیلت اس کے نام اور اس کے مفہوم کے اندر پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، یہ درود پاک مشکلات سے فوری نجات کا ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جہاں سے نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہ آتا ہو، اگر وہ کثرت سے درود تنجینہ کا ورد کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے غیب سے اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنی مشکل کا حال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ ایک دفعہ جب میرے چاچو ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور بہت ہی ان کی جان جو تھی خطرے میں تھی، اور اس طرح سے بہت ہی پریشان حال تھے ہم سب، تو اسی ٹائم کچھ لوگوں کو ملا لیں اور 3000 تک درود تنجینہ پڑھی۔ ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو اسی وقت
نہیں تو آپ 2-3 دن تک ملا کے درود تنجینہ 3000 بار مکمل کریں۔ یقین جانیے یہ بہت ہی آزمایا ہوا ہے ہمارا اپنا۔ نمبر 2، قلبی سکون اور اطمینان۔ اس کی سب سے بڑی روحانی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل سے خوف، وسوسے اور ڈپریشن کو ختم کر کے ایک عجیب سا قلبی سکون اور ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ درود پاک مجھے جب بھی کبھی کسی بھی قسم کی پریشانی آئی ہے نا، صرف اور صرف فجر کے بعد 10 بار پڑھا ہے اور پڑھنا ڈیلی ہے۔ یقین جانے میرے تو جو ٹینشنیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں نا، وہ 3 دن کے اندر اندر حل ہوئی ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو جب تک مطلب سکون پڑھنا اس طرح سے ہے کہ مخلص خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پہنچانے کی ہو، تو انشاءاللہ یقین جانیے میں آپ سب سے جھوٹ نہیں بول رہی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے تمام جو مصائب، مشکلیں، پریشانیاں حل ہوئی۔ اس درود کو روزانہ کا معمول بنا لینے سے انسان دن بھر کی ناگہانی آفات اور حاسدین کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے عملی فوائد کی، کہ جب کوئی مسلمان اس درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی برکات اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ رزق میں کشادگی اور برکت، مالی پریشانیاں، قرضوں کا بوجھ، تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بیماریوں اور آفتوں سے شفا، باطنی اور ظاہری امراض سے اس کا ورد روحانی دوا کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، چاچو کی طبیعت خراب ہوئی، اسی طرح سے میرے چھوٹے دیور کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے یہی درود تنجینہ 3000 اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا۔ گھر کا پرسکون ماحول۔ جس گھر میں درود تنجینہ کا ورد رہتا ہے وہاں سے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں اور نحوست دور ہو جاتی ہے اور رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ان تمام برکات کو پانے کے لیے شرط اول اخلاص اور یقین ہے۔ جب تک زبان کے ساتھ دل بھی خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، اثرات مکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ درود تنجینہ پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ بہت سے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا ورد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص قید مکان یا وقت نہیں، البتہ پاک صاف جگہ اور باوضو ہو کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ مطلب جو میں نے پڑھا یا جیسے میں پڑھتی ہوں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ 313 بار بھی پڑھ سکتی ہیں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے پریشانی کے لیے یا بڑی سے بڑی مشکل کے لیے۔ اسے آپ نماز فجر، عصر یا عشاء کے بعد روزانہ کے اوراد میں بھی شامل کر سکتی ہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد اگر آپ لوگ 10 بار پڑھنا شروع کر دیں تو آپ سب دوران وظیفہ، اچھا جی، شروع اور آخر میں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی 3 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد کے حوالے سے بزرگان دین نے مختلف تعداد بتائی ہے۔ مثلاً کسی بھی مصیبت کے وقت ایک ہی نشست میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یا روزانہ ایک مخصوص تعداد جیسے 11 مرتبہ، 41 مرتبہ، 100 مرتبہ کا ورد کرنا نہایت مجرب ہے۔ اہم چیز تعداد سے زیادہ آپ کی نیت، پختگی اور تسلسل ہے۔ ناظرین کرام، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہو تو وقت پتہ ہی نہ چلتا کیسے ہمارے آج کے اس لیکچر کا آخری وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ درود تنجینہ کی پوری فضیلت اور اس کی برکات
اور فوائد کو انتہائی آسان اور دل نشین انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، ہماری تمام دنیاوی اور اخروی مشکلات کو اپنے حبیب کے صدقے سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے صدقہ جاریہ میں بھی آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔